السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ رابعہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ میڈیا سرکل۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ 2024 کو الوداع کہا جائے اور 2025 کا ویلکم کیا جائے۔ 2024 کیسا رہا اور 2025 کیسا ہوگا، اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ ہمارے ساتھ جو آج کی شخصیت موجود ہیں، پیر معین ضیاء صاحب، وہ ایک پالمسٹ ہیں، آسٹرولوجسٹ ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے کہ 2024 کیسا رہا اور 2025 پاکستانیوں کے لیے کیسا ہوگا، اور ان کے ذائچے کی کتاب کے مطابق 2025 کو کیا نام دیا گیا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسا کیا؟ الحمدللہ، میں شکریہ ادا کرتا ہوں ریڈ میڈیا کا کہ انہوں نے سال کے اس آخری دن مجھے موقع دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا، اس سے میں ریسرچ کر کے بتا سکوں پاکستانیوں کو اور دنیا کو کہ 2024 اور 2025 کا کیا فرق ہے۔ سر ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیں کہ علم نجوم کے مطابق 2024 2025 سے کیسے مختلف ہوگا؟ میں اپنا یہ ذائچہ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا میسیج دینا چاہتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان پر اپنا رحم، اپنا کرم اور فضل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری افواج کو نظر بد سے بچائے۔ ہمارے جو فوجی ہماری حفاظت کے لیے بارڈر پہ شہید ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے سیاستدانوں کو سوچنے کی اور سمجھنے کی توفیق اور سچ کے اوپر چلنے کی ہمت عطا فرمائے۔ آمین سمیہ آمین۔ اب میں نے جو ریسرچ کی ہے، 2000 میں نے اس کے اوپر ذائچے کے اوپر ریسرچ کیا۔ علم نجوم کے مطابق 2025 2024 سے مختلف ہوگا۔ کیسے؟ یہ سچ ہے کہ 2025 اس عجیب بے شمار دہائیوں میں سے ایک متوقع سال تھا۔ اگرچہ 2025 اب تک ایک معمہ بنا ہوا ہے، آنے والا جو سال ہے نا، ابھی تک ذائچے میں معمہ بنا ہوا ہے۔ اس میں تھوڑا سا وضاحت کرتا ہوں کہ جو ہمارا سن ہجری کا سال ہے وہ 365 60 دن کا ہوتا ہے۔ سن عیسوی جو ہے وہ ہمارا 365 دن کا ہوتا ہے۔ اور اس میں جب آپ ذائچے کو بنانا شروع کرتے ہیں تو سم ٹائم ایک چھوٹا سا آ جاتا ہے، لیکن علم ہے اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا۔ اچھا، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگرچہ 2025 اب بھی ایک معمہ بن سکتا ہے، لیکن ہم پیشن گوئی کرتے ہیں کہ موڈ یقینی طور پر پرسکون رہے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ سر 2025 کیسے لوگوں کے لیے خوش قسمتی کا باعث بن سکتا ہے؟ یس، خوش قسمتی سے سنسنی خیز نفیس سانپ 2025 سے فلم سنبھال لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سائیکل 29 جنوری کو قمری نئے سال کے ساتھ شروع ہوتا ہے، جس سے زندگی کی رفتار کافی کم ہو جاتی ہے۔ یہ میری کے حساب سے میرے سامنے آیا ہے۔ جس طرح تبدیلی لانے والا سانپ اپنی پرانی جلد کو چھڑکتا ہے، اسی طرح 2025 ایک ایسا سال ہے جس طرح سانپ اپنی کھال اتارتا ہے اور ایک نئی لائف کی طرف آتا ہے، اسی طرح 2025 انشاءاللہ ایک نئے دور میں داخل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو سر یہ اجتماعی طور پر 2025 ہمیں کیا انڈیکیٹر دیتا ہے؟ یس، اچھا سوال کیا آپ نے۔ اگر میں اجتماعی طور پہ اس کو ذائچے میں لا کے دیکھتا ہوں، 2025 میں اجتماعی شعور کی کمان سنبھالے گا انشاءاللہ۔ امید ہے کہ محبت نفرت پر فتح کرے۔ سر ذائچہ کے مطابق اس سال کو کیا نام دیا گیا ہے؟ بڑا خوبصورت سوال کیا آپ نے۔ مجھے پتا تھا آپ مجھے الجھانے کی کوشش کریں گے نا اس 2025 کے حوالے سے، تو میں نے اس میں ذائچے کی کتاب میں سے جو میں نکالا ہے تو مجھے سمجھ آیا، ہماری 2025 کی ذائچہ کی کتاب میں ہم نے 2025 کو دا ایئر آف دا
डिवाइन पेंडुलम का नाम दिया है। सर पेंडुलम क्या है? पेंडुलम इस तरह है कि आपने बड़ी घड़ी देखी होगी जी और उसके नीचे एक टूल सा चल रहा होता है, ओके वो उस टूल को हम पेंडुलम कहते हैं। उस मैं इसको अब कंप्लीट करूंगा ना तो आपको मेरी बात समझ आ अभी जाएगी। बिल्कुल करें कंप्लीट। क्योंकि पेंडुलम जो है ना, जी क्योंकि ये आगे पीछे आपको ऐसा महसूस करा सकता है कि दो हकीकतों के दरमियान छेड़छाड़ कर रहा है। मतलब लाइफ की दो हकीकतें हैं, जी उसके दरमियान कभी ये लेफ्ट कभी राइट होता है। तो हमारे जो पाकिस्तान का स्टार इस वक्त है, जो पाकिस्तान के जायचे के ऊपर ऐसे लग रहा है कि वो स्टार में कुछ छेड़छाड़ हो रही है। आपको मैं इसके ऊपर थोड़ी सी वजाहत देना चाहता हूँ कि समटाइम ऐसे होता है कि जब अक़वाम अपनी हकीकत से बाहर निकल जाते हैं, अपनी सोचों को नेगेटिव की तरफ ले जाते हैं, तो फिर ऐसे होता है कि अल्लाह ताला जो है वो आलिमुल गैब से आपके सितारों को इस तरह घुमाता है, इस तरह वो करता है जिस तरह ये पेडलम चल रहा है। और पाकिस्तान का जो स्टार है, मुझे अफसोस है कि इस वक्त 2025 में इसी तरह छेड़छाड़ करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इसको साकन करते और हम लोग एक सरात मुस्तकीम की तरफ चले। तो सब ये बताएं कि तकनीकी एतबार से ये साल कैसे होगा? तहकीकी सलाहियत सिर्फ आपके पसंदीदा असर रसूख की बेहतरी की शक्ल में आपके सामने पेश हो सकता है, जी या आपको खुद एक तहकीक असर रसूख में तब्दील करवा सकती है। तो सर 2025 के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपका क्या पैगाम है? 2025 अल्लाह करे, अल्लाह से दुआ है कि 2025 हमारे लिए खूबसूरत बेहतरी का साल हो। हकीकत में जब मैं मेरे लफ्ज़ों पे आप गौर कीजिएगा, हकीकत में सांप से मिलता जुलता ये शुमारियात के 9 साला दौर का आखिरी बाब है। जी जो शुमारियात के 9 साल पिछले गुजर के हैं, शुमारियात के आखिरी बाब है। उसमें इसका ये आखिरी बाब है, जिससे 2025 एक अजीम कायनाती सफाई की तरफ जाता हुआ महसूस हो रहा है। ये बात काबिल गौर है कि 17 जनवरी 2023 से और 11 जनवरी 2025 तक जी शुमारियाती नोट को ज़ेरे असर रखते हुए मोट की तरफ लेके जाता है, जो कि जी जंग की अलामत है। थैंक यू अल्लाह। जंग की अलामत है, जो उसको जिस तरफ लेकर जा रहा है वो जंग की अलामत थी। अच्छा, 24 में बहुत सारी खलल अंगेज छेड़छाड़ हुई। सर 2025 के बारे में आप हमारे पाकिस्तानी अवाम को कोई पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, 2025 हर दफ़ा हम एक होप लेकर ज़िंदगी का, हम जब सुबह उठते हैं, कल इंशाल्लाह जब हमारी आँख खुलेगी तो ज़िंदगी का एक पूरे साल गुजर चुका होगा 2024। हम ये सोचें कि हमने 2024 में क्या खोया। मिनहासुल कौम, अल्लाह करे हम कौम बन जाएं। मिनहासुल कौम, हम ये देखें कि हमने क्या पाया और क्या खोया। बिल्कुल एक आईने की तरह है पाकिस्तान का स्टार। एक ऐसा बाज़ दफ़ा खौफ आता था 2024 में, जब मैं लोग मेरे पास आते थे कनाडा, अमेरिका, जब भी मैं जाता था तो मुझे यही सवाल होता था कि पीर साहब बताएं 2024 कैसा जा रहा है। तो सम टाइम लोगों का दिल रखने के लिए अच्छी की तरफ ही दिखाया जाता था, लेकिन खौफनाक था। हमने इसको खौफनाक खुद बनाया। बड़ा खूबसूरत मुल्क है मेरा पाकिस्तान। अल्लाह ताला की बेबहा नेमतें हैं इस मुल्क के ऊपर। हमें अल्लाह ने मौसम चार्ट दिए, हमें खूबसूरत दरिया, पहाड़, समंदर दिए। अल्लाह ताला ने हमें हर तरह का फल दिया। मैं दुनिया घूमता हूँ, आप यकीन करिए, जो मैं यहाँ पर मैंगो खाता हूँ, मैं वही मैंगो अमेरिका या कनाडा खाऊं
تو بلیو کریں کہ ٹیسٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک مینگو میرے اپارٹمنٹ میں پڑا ہو یہاں پر تو پورے گھر سے مینگو کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے خوبصورت, لیکن میں وہاں پر پورے 12 مینگو لا کے ٹیبل پہ رکھے. سو میسیج یہی ہے کہ وہ حدیث مبارکہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات, ہم اپنی نیتوں کو صاف کریں, ہمارا جو عمل ہے وہ ہماری نیت کے مطابق ہو. درمدار نیت پہ ہی ہے. نیت پہ ہے. اگر ہم اپنی نیتوں کو ٹھیک کریں گے, جس دن میں آج آپ کو اس رابع میں آپ کو اس بات پہ یقین کرتا ہوں, میں امید نہیں رکھتا, میں امید رکھتا ہوں لوگوں سے. میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر, جس دن ہم لوگوں نے اپنا احتساب خود کر لیا اپنا احتساب کہ آج میں صبح اٹھوں, میں دودھ بیچتا ہوں, پانی نہیں ملاؤں گا, میری میڈیسن کی فیکٹری ہے, میں ملاوٹ نہیں کروں گا, میری سبزی کی دکان ہے یا گوشت کا کاروبار ہے تو میں اس پہ پانی ڈال کے اس کا ویٹ زیادہ کرنے کی کوشش نہیں کروں گا. دن میں اب میرا تو خیر ہی آپ نے بڑا ہی فیوریٹ سبجیکٹ چھیڑا, وہ شاعر کہتا ہے نا کہ انداز بیاں گرج سے میرا شوق نہیں, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. سو پھر انشاءاللہ کسی وقت آپ کے ساتھ. انشاءاللہ سر, آپ کو بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھی ہماری آج کی گفتگو ہمارے گیسٹ پیر معین صاحب کے ساتھ. انہوں نے ہمیں 2025 کے حوالے سے کافی کچھ بتایا, اور ان کے ذائچے کی کتاب کے مطابق اس سال کو 2025 جو آنے والا ہے اس کو دا ایئر آف ڈیوائن پینڈلم کہا گیا ہے. تو اسی کے ساتھ دیجیے اپنی میزبان رابعہ خان کو اجازت, لیکن آخر میں جاتے ہوئے یہ بات ضرور کہوں گی کہ غیب کا علم صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ حافظ.